دو آدمیوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال، ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک تھوڑا سا جا کے پیچھے مڑے گا، پھر اگر جاوے گا پھر اینج بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں کو بلاؤ، دونوں آ جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے ہمیں تو دوڑ کیوں لائتا نہیں پتا گوا کھلوتی کیوں دوڑے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری کوئی نہیں مانی، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو مہربان ہو۔ ہائے ہائے۔ اچھا دوسرے سے کہے گا تو پیچھے مڑ مڑ کی وے نہ ہوں، وہ کہے گا یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان غفور و رحیم ہے، تو میں پیچھے مڑ مڑ دیکھتا تھا کہ ابھی مجھے واپس بلائے گا، ابھی مجھے واپس بلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں نے مجھے خوش کر دیا، جاؤ جنت۔ تو بہانے جنتی جا رہے ہوں گے، ادھر جہنمی کھڑے ہوں گے، تو ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب ہاں جی جنتی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا وہ ایک دن آپ کو وضو کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، کوئی میری سفارش کرتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے اپنی ایک نیکی یاد دلائی ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں چلا جاؤں یہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل اس کو لے چلو۔ اویس کرنی کا نام آپ نے سنا، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے، اویس عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا مدینے سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قبیلہ ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی قرن، جس کو ہم کہتے ہیں اویس کرنی، اس کی شاخ ہوگی قرن، رنگ کا ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم نے اور علی نے دونوں نے اس سے دعا کروانا، میرے رب کی قسم علی اور عمر کو اویس کی دعا کی حاجت کوئی نہیں تھی، ایک پیغام امت کو دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا، جس لیے یہ اس سے دعا کروانی اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے، وہ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لاتا۔ یہ ماں کا مقام ہائی لائٹ کرنے کا۔ 3 سال پہلے میں اویس کرنی کے گاؤں گیا جہاں وہ پیدا ہوئے، ان کے خاندان سے ملا، ان کے لوگوں سے ملا۔ کالے پہاڑ ہیں، اس میں چھوٹی سی بستی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اب بھی وہاں کرنی لوگ ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ہر سال حج کرتے تھے، اویس 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 نہیں ملا۔ ایک سال سارے حاجی لائن حاضر کر دی، کھڑے ہو جاؤ، آوائی سب بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو، بہت سارے لوگ کھڑے رہو، سارے بیٹھ جاؤ، مراد والے کھڑے رہو، تھوڑے سے رہے، سارے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہو۔ تو ایک آدمی بچا، صرف ایک۔ تو آپ نے فرمایا تو کرنی ہے کہ جی اویس کو جانتے ہو؟ میرا سگا بھتیجا، بھائی کا بیٹا، لیکن وہ تو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو پاگل ہے، ادھر ہے حج پہ آیا کہ جی آیا ہے، کدھر ہے؟ کہا جی وہ چلے گئے اونٹ چرانے نکل گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا، وہاں دیکھا تو اویس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز چھوٹی کر کے سلام کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے دوست؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر نے کہا بھئی سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ یہ تو ان دونوں کو جانتے ہی نہیں تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ کہنے لگا آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے دوست یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب، اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے ہل گئے، کہنے لگے جی میں تو معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا تو اویس ہے؟ کہا جی میں اویس۔ کہا تو ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے دعا، میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے بھی نہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء ابدال ولی ایک صحابی کے بعد
جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اس کے برابر کو نہیں آ سکتا۔ اور پھر عمر جیسی ہستی اور علی جیسی ہستی، آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ اور آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے ایسے، اور سامنے صحابہ تھے، کہا مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا قیامت کے دن میں اس طرح اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا، اور ہم ایسے تینوں اکٹھے قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ اور آپ نے کہا حج والے دن 9 تاریخ کو آپ نے کہا اس وقت میرا اللہ تمام صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی بڑی ہستیوں کو کیا ضرورت ہے اویس کی دعا کی؟ ماں کا مقام بتانے کے لیے یہ ساری بات آپ نے فرمائی، دعا کروانی ہے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ کر دیا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ مقام جہاد سے نہیں ملا، تبلیغ سے نہیں ملا، ذکر سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، تلاوت سے نہیں ملا، حج سے نہیں ملا، عمرے سے نہیں ملا، خرچ سے نہیں ملا، خیرات سے نہیں ملا، سخاوت سے نہیں ملا، جان دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے مقام ملا کہ عمر اور علی جیسوں کو کہا جا رہا دعا کروانا اس سے، اور وہ رو رہے ہیں کہ میں توڑا نوکر، میں میری مجال میں توڑے واسطے کہا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دعا کروانی، تو دعا کروائی، ان دونوں نے حضرت اویس سے دعا کروائی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہ نہیں میں آپ کے پاس نہیں رہوں گا۔ کہاں رہو گے؟ کہا میں کوفے رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں؟ تو کہا جی نہیں میں تو عام لوگوں میں رہوں گا، خط نہیں لکھنا۔ اگلے سال حج پہ لوگ آئے تو آپ نے وہاں کے سردار سے پوچھا ابے کوئی اویس کی خیر خبر؟ کہا جی بہت برے حال ہے۔ کہا رہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ ان سے دعا کروانی ہے، یا کہ ان سے دعا کروانا۔ یہ حاجی جب واپس پہنچے تو اویس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو دریائے فرات کے کنارے نفل پڑ رہے، جا کر بیٹھ گئے۔ اویس بھائی ہمارے لیے دعا کرو۔ لیکن تم حج سے آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہ یا تو کر۔ کہنے لگے کہیں عمر سے تو ملاقات نہیں ہوئی، کہیں میرا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ہاں جی عمر سے ملاقات ہوئی۔ تو ان کے لیے دعا کی اور اپنا بوریا بستر اٹھایا اور کوفہ چھوڑ کے بصرے چلے گئے کہ اب میری یہاں مشہوری ہو جائے گی شہرت سے بچنے کے لیے۔ اب ایک اور حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، دروازے کے قریب اللہ فرمائیں گے باقی سب کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو وہ اویس پریشان ہو جائیں گے کہ بوئے تے آتے کیوں رکاوٹ بن گئی، دروازے تے آگے کیا رکاوٹ ہو گئی؟ تو کہیں گے یا اللہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے، مجرم۔ کہیں گے اویس تو نے مجھے خوش کیا ماں کی خدمت کر۔ کیا کہا؟ ماں کی خدمت کر۔ جو بیچاری مائیں ذلیل ہو رہی ہو، یہاں زیادہ ہوتی ہیں، پاکستان میں کم ہوتی پر ہوتی وہاں بھی۔ اسی سفر میں کتنی ماؤں کے اتنے پرچے آئے کہ میرا بیٹا شراب پیتا اور پھر مجھے گالیاں نکالتا۔ بھر گئے میری جیبیں پرچوں سے، کیونکہ مستورات بھی بیان میں آتی تھی، تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی پرچہ آیا ہے کہ میرا بچہ مجھے گالیاں نکالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر مجھے گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہاں زیادہ ذلیل ہے، ہمارے ہاں بھی کوئی کم ذلیل نہیں ہے، کوئی قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا،
ماں کی خدمت. دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا. اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. آج میں تیری طفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. عدد ربیہ و مدر، لاکھوں کا لفظ نہیں آتا. ربیہ و مدر عرب کے دو قبیلے اپنی تعداد میں سب سے زیادہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس آج تیری طفیل جتنا ربیہ اور مدر دو بڑے قبیلوں کے لوگ ہیں اتنے مجرم آج تیری طفیل جنت میں ڈال. سبحان اللہ. جب میرے رب نے مقام بخشا کہ عمر اور علی سے کہا جا رہا ہے دعا کروانا، اور جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے فرمایا جا رہا ہے پیچھے نظر دوڑا، دیکھ جتنے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں اشارہ کر، تیرے طفیل آج ربیہ اور مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت میں ڈال. ایک اور واقعہ بھی سنا. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا. ایک تو معراج ہے جو جاگتے ہوئے، خواب میں تو بہت دفعہ ہوا، آج رات میں جنت میں گیا. میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے کہا حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے بیٹھا ہے. دیکھو آپ کو سنانے کے لیے مائک لگا ہوا ہے اوپر، تھوڑے سے لوگ آپ، اور حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی ہے اور وہ مدینے بیٹھے ہوئے ہیں. 7 آسمان پار کر کے آواز جا رہی ہے. وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ. اچھا کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ ان کے کپڑے بیوی سے نہیں دھلاتے تھے، خود دھوتے تھے. ہم لوگ اپنی بیویوں پہ ڈنڈا چڑھا کے کھڑے تھے، میری ماں دے کپڑے دو، میری ماں دی روٹی پکا، میری ماں نو چاہ بنا کے دے. آپ کی بیوی کے ذمے آپ کی ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت. میری بیوی کے ذمے میرے باپ کی خدمت نہیں ہے، میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میری بہن بھائیوں کی خدمت نہیں ہے. لیکن یہ بر صغیر کے معاشرے کا ظلم ہے کہ آنے والی بچی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، پس کے رہ جاتی. اور ایک ظلم و ستم کی چکی میں وہ قیمہ بن جاتا. ساس کا ظلم، سسر کا ظلم، خامد کی بہنوں کا ظلم، بھائیوں کا ظلم، تانے بولیاں. اس بیچاری نے بچے کیا پالنے ہیں، وہ تو روتے روتے زندگی گزار دیتی. میرے ذمہ ہے ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. پوچھو مفتیوں سے ماں کے لیے کیا کرتے تھے؟ سالن خود بناتے تھے، آٹا گونڈتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر تھالی میں پلیٹ میں رکھ کر ماں کو سامنے بٹھا کر خود کھلاتے تھے. کھلاتے بھی خود، اور ماں کو تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے. اور کبھی اماں کوئی کام کہہ دیتی اور سمجھ میں نہیں آیا تو یہ نہیں کہتے تھے ماں جی کیا جائے، اپنی بیوی کو باہر بلا کر کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلاں قصائی تیرا جنت کا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ قصائی سے موسیٰ دا جوڑ کے میں بیٹھ فلاں مجاہد، فلاں عالم، فلاں ولی اللہ وہ تیرا جنت کا ساتھی، قصائی تیرا ساتھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا اور پہنچ گئے. تو وہ گوشت کی دکانوں میں ایک دکان اس کے بیچ میں بٹھا چوکڑی مار کے تھا اپنا بیچی جاندہ تھے، ٹکی جاندہ ہے. کوئی موسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل چیز نظر نہیں آئی. جب شام کو وہ چلنے لگا، جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے ایک ٹوٹا تھیلے میں ڈالا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑا. وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ.
اس نے وہاں جا کے کیا کیا، بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا دی، پھر آٹا نکال کے گوندھا، اس کو نرم ہونے رکھا، سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کیا، ٹرے میں رکھا۔ ایک عورت اس طرح پڑی، اس کو جا کے ہلایا، ماں جی، آنکھ کھولی، ایک ہاتھ سے اٹھایا، سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا، کھلاتا رہا، کھلاتا رہا۔ تو اس نے یوں سر ہلایا کہ مطلب میری بس، تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو سہارا دے کے لٹانے لگا، تو کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا فاصلے پر تھے، سن نہیں سکے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اور میں جب صبح جاتا ہوں نا کام پر تو اس کے سارے خدمت کر کے روٹی پانی کھلا پلا پھر میں جاتا ہوں، پھر جب شام کو واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں۔ بیوی سے نہیں کہا، خود کیا۔ ہم اپنی بیویوں کو کتنا ذلیل کرتے ہیں، اور 99% جو ساس ہے وہ نیگیٹو ہے اور ظالم ہے۔ 99% ساس نیگیٹو ہے اور ظالم ہے، اور ہمارے بچوں کو ہوش نہیں کہ میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی کو تباہ نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں کو تباہ نہ کرو، اس میں بیلنس کرو۔ بیوی کے عشق میں ماں باپ ذلیل نہ ہو، اور ماں باپ کے عدم میں بیوی ذلیل نہ ہو۔ یہ دونوں نوحے میں سن رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں، دکھ سے بول رہا ہوں۔ کہا جی میں شام کو پھر اس کی خدمت کرتا ہوں، اب بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ لٹا رہے تھے۔ کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تو جی کمی کسائی تے موسیٰ کلیم، میرا دا کی جوڑ ہے۔ میں کہا پترا تیرا جوڑ بنا چھڑے تیری ماں۔ تو خیر بہت سی باتیں آپ کو بتا دیں، جی میں آئے تو کر لینا۔ ماں باپ زندہ ہیں، دعا لو، فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ جو بچہ پڑھے گا وہ اتنا طاقتور ہو کے ماں باپ کو لگے گا، اگر وہ فوت ہو چکے ہیں۔ کہ ہمارے ہاں تو قرآن بھی مل جاتے ہیں نا جی، مدرسوں میں چلے جاؤ جی قرآن دے بھائی، لو جی 100 قرآن لے جاؤ، لو جی 50 قرآن لے جاؤ۔ اتنی حماقت ہے، مولوی صاحب ذرا چھوڑا نو گل دے جی ماں جی واسطے قرآن پڑھانا، چھوڑا دی ماں تو نہیں مری، میری ماں مری۔ ہمارے ایک رشتہ داروں کے نا وہ تھا ختم، والدہ فوت ہو گئی، تو میں بھی گیا ہوا تھا، تو بچے باہر بیٹھے سگریٹ پی رہے، اور مدرسے کے بچے بلائے ہوئے تھے کمرے میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ میں کہا چلو میں بھی، میرے نانکیں چوئی، میں کہا چلو میں بھی تھوڑا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں جا کے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچے قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میں نے جب دیکھا تو وہ نیچے ایک چھوٹا سا ریڈیو پڑا تھا، اس میں انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس کی کمنٹری چلتی اور وہ سارے وہ سن رہے تھے۔ اور جب ان میں سے کوئی آ جاتا تو شروع ہو جاتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جب وہ چلے جاتے کیڑا آؤٹ ہوئے، کتنے سکور ہوئے۔ 1 گھنٹہ یہ تماشا ہوتا رہا اور میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد جا کر کہنے لگی قرآن مک گیا، وہ کمنٹری مک گئی آئی تھی۔ ہن کی ثواب گیا اما نو، کمنٹری دا ثواب گیا، قرآن دا ثواب تا نہیں گیا، کیونکہ اس پاگل نے خود ماں کے لیے پڑھنا تھا، اس نے ماں کے لیے بھی کرائے پہ قرآن لے لیا۔ زندہ ہیں دعا لو، مر گئے ان کے لیے ان کی قبر پہ نہیں جا سکتے ہو، یہاں کی زندگی بہت تیز ہے، کبھی تو جایا کرو، کسی ویکنڈ پہ چلے جایا کرو، کسی اتوار پہ چلے جایا کرو، کسی ہفتے کو چلے جایا کرو، مہینے بعد 2 مہینے بعد، سال میں 1 دفعہ سے، کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اور
ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مطرف رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور لوگ نکلے اور کوئی چیز ایسے اٹھا رہے ایسے اٹھا رہے ایسے اٹھا رہے. ایک آدمی نکلا اور جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی آپ کون لوگ؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو رشتہ دار ثواب بھیجتے ہیں یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. کہ تم کیوں نہیں اکٹھا کر رہے ہو؟ کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روزانہ ختم کر کے مجھے بھیج دیتا ہے تو میں نے پرچون دی لوڑ نہیں رہ جانے میرا تھوک دا کا. کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے بازار. آنکھوں لگئی، صبح ہوئی تو پہنچ گئے، بازار کھلا، دیکھا تو ایک نوجوان بیٹھا ہوا اور مٹھائی بیچ رہا اور ہونٹ ہل رہے ہیں. پہلے اس کو نہ چیک کرتے رہے، پھر اس کے پاس آئے، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ وہی نام تھا جو خواب میں سنا. یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ پڑھتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہ والد کو ایصال ثواب کرتا. کیا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ وہ میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کے لیے کچھ حصہ بنتا رہوں. تو یہ والدین کے حقوق میں سے کہ اگر وہ چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ہمارے نا ایک فیملی تھی، 22 سال سے ان کے گھر میں مجرا بھی ہوتا تھا، جوا بھی ہوتا تھا. تو میں نے سلام دعا پڑھائی اور ایسا ایسا اللہ نے فضل فرمایا، سارے توبہ کر گئے. تو کہنے کہ ہمیں حج پہ لے چلو. حج پہ لے گیا. یہ 92 کی بات. تو میں منا میں سویا ہوا تھا تو میں نے ان کے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا تاکہ میرے بیٹوں کو کہہ دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو. یہ میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کو بتا دیں کہ تمہاری نیکیاں مجھے پہنچنا شروع ہو. تو بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے. اس کا میں نے چند گوشے آپ کو بتائیں. آپ ایک مکمل اور